Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. اور جو کافر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے آبا و اجداد مٹی ہو جائیں گے تو ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یہ وعدہ ہم سے اور ہمارے آبا و اجداد سے اس سے پہلے بھی کیا جا چکا ہے. یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں. کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہوا ہے. آپ ان پر غم نہ کریں اور نہ ہی جو وہ سازش کر رہے ہیں اس سے تنگ دل ہوں. وہ پوچھتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، بتاؤ اگر تم سچے ہو. کہہ دیجئے کہ اس کا کچھ حصہ تو اس کے تمہارے پیچھے ہی چلا آ رہا ہے جس کے بارے میں تم جلد بازی کر رہے ہو. یقیناً تمہارا رب لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہیں. تمہارا رب جانتا ہے جو تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے، جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو غائب ہو مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں موجود ہے. گزشتہ آیات میں توحید کا ذکر تھا، سوال جواب کے انداز میں کہ خطاب کیا جاتا تھا اور پوچھا جاتا تھا کہ تم خود بتاؤ کہ کون مالک ہے. مثلا پریشان حال کی پریشانی دور کرنے والا، مصیبت زدہ کی مصیبت ختم کرنے والا، زمین میں انسان کو خلیفہ بنانے والا کون ہے جو اللہ کے ساتھ دوسرا ہو؟ کون ہے جو تمہاری تاریکی میں بھی اور سمندر کی تاریکی میں اور خشکی کی تاریکی میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے؟ کون ہے جو بارش سے پہلے خوشخبری والی ہوائیں چلاتا ہے؟ کون ہے جو سرے سے انسان کی تخلیق کرتا ہے اور پھر دوبارہ بھی اس کی آخرت پہ تخلیق فرمائے گا اور اسے پیدا فرمائے گا؟ کون ہے جو آسمان و زمین میں تمہیں آسمان و زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے؟ آخر میں پوچھا جاتا ہے کہ لے آؤ دلیل، اگر اللہ کے سوا کوئی تمہارے پاس دلیل ہو اور کوئی تمہارا معبود ہو. تو معلوم یہ ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور زمین آسمان کے سارے غیب وہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور جن کو معبود مانتے ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. بس یہ لوگوں کے آخرت کے سلسلے میں ایک علم کا دھوکہ ہو گیا ہے کہ آخرت کے سلسلے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اندھے ہو گئے ہیں. اب یہاں سے ذکر کیا جا رہا ہے، چونکہ آخرت کا ذکر آیا تو آخرت کے سلسلے میں کافروں کو یہ کہا گیا کہ ایک تو کہ ان کا علم ناکارہ ہے، دوسرے یہ کہ ان کو آخرت کے سلسلے میں شک و شبہ ہے، اور تیسرے یہ کہ پورے یقین کے ساتھ کہہ دیا گیا کہ وہ اندھے ہو چکے ہیں.
یعنی آخرت کا ان کو بالکل علم ہے ہی نہیں، انا آخرت پر ان کو کوئی یقین ہے۔ اب انہی کے الفاظ یہ بتائے جا رہے ہیں جنہوں نے آخرت کے سلسلے میں انکار کیا اور شک کیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، اور ہمارے آبا و اجداد بھی مل چکے ہیں مٹی میں، تو کیا اب دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے؟ دوبارہ مٹی سے ہم پھر پیدا کر دیے جائیں گے؟ اس کا وعدہ تو ہم سے بھی کیا گیا ہے، اور ہم سے پہلے جو آبا و اجداد گزر چکے ہیں ان سے بھی کیا جا چکا ہے۔ تو یہ صرف پہلے لوگوں کے قصے ہیں، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، بس صرف سنتے چلے آئے ہیں، اور آج تک کوئی مٹی سے دوبارہ نکلتا ہوا دکھائی نہیں پڑا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب عطا فرمایا کہ ذرا آخرت کے سلسلے میں اگر تمہیں یقین نہیں ہے، نبی نے جو تم سے وعدہ کیا ہے اس پر تمہیں یقین نہیں ہے، تو کم از کم اپنے آبا و اجداد کے حالات کو دے کر اور ان کے اوپر جو حالات آئے ہیں، جو ان کو سزائیں ملی ہیں، جو ان کے اوپر عذاب مسلط کیے گئے ہیں، انہی کو دیکھ کر تم کم از کم کچھ تھوڑا سا سبق حاصل کر لیتے۔ تو فرمایا گیا کہ سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ آخرت کو ابھی چھوڑ دیجئے، ابھی صرف اپنے آبا و اجداد کو دیکھ لیجئے، اور انبیاء علیہ السلام نے جو ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم نبیوں کی بات نہیں مانو گے تو تم پر عذاب آئے گا، تو ان کے اوپر جو دنیا میں عذاب آیا وہی عذاب دیکھ لو، اور اس کے بعد اسی سے عبرت حاصل کر لو۔ معلوم ہو جائے گا کہ ہاں جو آخرت کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی جب تکذیب کی گئی، جب انہیں جھٹلایا گیا، انبیاء علیہ السلام کا انکار کیا گیا، اور تھک ہار کر انبیاء علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعائیں کر دی، تو وہ عذاب جس کا قوم مطالبہ کیا کرتی تھی وہ ان کے اوپر دنیا میں ہی آ گئی۔ تو جب نبی کا یہ وعدہ کہ دنیا میں عذاب تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گا اگر اللہ کی بات نہیں مانو گے، یہ پورا ہو سکتا ہے، تو آخرت کا وعدہ جو نبی کر رہا ہے تو وہ بھی پورا ہو کر رہے گا۔ اب نبی کو ایک تعلیم مزید دی جاتی ہے، نبی کو حکم دیا جاتا ہے کہ جو لوگ بات نہیں مان رہے ہیں آپ ان پر غمزدہ نہ ہوں، ان پر بہت زیادہ رنجیدہ نہ ہوں، اور آپ ان کی سازشوں کی وجہ سے تنگ دل نہ ہوں۔ یہ تو ان کا کام ہے، وہ کرتے رہیں گے، اور انبیاء علیہ السلام کی حفاظت اللہ رب العزت خوب کرتا ہے۔ کافروں کا ایک مطالبہ ہوتا ہے کہ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کب آئے گا وہ وعدہ جس کا آپ کرتے ہیں وہ کب پورا ہوگا، بتا دیجئے جلدی سے اگر آپ سچے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عذاب دو طرح کے ہیں، ایک عذاب تو دنیا میں آتا ہے، اور ایک عذاب آخرت میں آئے گا اور آخرت میں ملے گا۔ دنیا والا جو عذاب ہے اس کا جواب بھی دے دیا گیا کہ جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو اور بڑی جلد بازی کر رہے ہو، شور مچا رہے ہو کہ جلد از جلد دنیا والا عذاب بھی تم دیکھ لو، تو ہو سکتا ہے کہ وہ عذاب بالکل تمہارے پیچھے چلا آ رہا ہو، کیونکہ دوسری قوموں کے ساتھ یہ ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ صرف 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، اور 3 دن کے بعد ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ قوم عاد جو تھی، ان کے لیے جب نبی نے بد دعا کی تو ان کے اوپر مسلسل آندھی، طوفان، چنگھاڑ کے ساتھ ایک عذاب آیا، اور وہ اس میں سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لیے بد دعا کر دی اور کہہ دیا کہ پروردگار یہ بات نہیں مان رہے ہیں، لہذا آپ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے، عذاب فوراً آ گیا۔ تو دنیا میں جو نبی نے کہا وہ عذاب آ گیا، تو اب تم بھی مطالبہ کر رہے ہو تو اس کا کچھ عذاب تمہارے پیچھے بھی آنے والا ہی ہے۔ جب مالک کہہ دے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے، تو یہ سمجھ لیجیے کہ وہ یقینی ہوتا ہے، کیونکہ ایک چھوٹا سا آفیسر جو ڈسٹرکٹ لیول کا ہوتا ہے یا اس سے تھوڑا سا اوپر کا ادھیکاری ہو،
اگر وہ ہم سے یہ کہہ دے کہ جاؤ ابھی تم کو دیکھ لیا جائے گا اور بہت ممکن ہے کہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے، تو یہ سمجھ لو کہ وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ تمہاری گرفت بس بالکل ہونے والی ہے، اپنی حفاظت کر لو۔ تو جب دنیا کا چھوٹا سا ادھیکاری تھوڑا سا تمہارے اوپر قدرت رکھتا ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، تو جو مالک الملک ہے، جس کے قبضے میں سب کچھ ہے، جس کے ہاتھ میں سب کی ڈور ہے، اگر وہ کہہ دے کہ بس ہو سکتا ہے وہ عذاب تمہارے پیچھے آ رہا ہو، تو یقین مانیے کہ وہ عذاب آنے ہی والا ہے۔ کیونکہ قریش نے اور تمام کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ لاؤ جلدی سے وعدہ پورا کرو اگر سچے ہو، تو اللہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے پیچھے آنے ہی والا، اور وہی ہوا کہ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی، اور ایک ہی سال بعد اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ ان کا مقابلہ کیا جائے۔ لہذا جنگ بدر میں کافروں کو بہت بری طرح شکست ہوئی، شکست فاش ہوئی، یوں کہہ لیجئے کہ ایسی شکست ہوئی کہ ان سے روتا بھی نہیں بن رہا تھا کہ وہ رو بھی سکے، ایسی بری طرح شکست کھا کر گئے کہ ان کے بڑے بڑے 70 سردار مارے گئے اور سردار پکڑے گئے 70 کی تعداد میں، اور ان کی کمر بالکل سے ٹوٹ گئی، ان کے گھروں میں ماتم بچھ گیا۔ اسی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ عذاب تمہارے پیچھے بالکل آنے ہی والا۔ دنیا کا عذاب کس شکل میں آ جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، آندھی کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، طوفان کی شکل میں آ سکتا ہے، بارش کی شکل میں آ سکتا ہے، زلزلے کی شکل میں آ سکتا ہے، سمندر کی لہروں کی شکل میں آ سکتا ہے، اللہ کسی مخلوق کے ذریعے بھی وہ عذاب لا سکتا ہے، جیسے کہ ابرہہ کے اوپر پرندوں نے کنکریاں مار مار کر اسے ہلاک کیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، ان کے اوپر مختلف عذاب آئے، کھٹمل کا بھی عذاب آیا، میڈک کا بھی عذاب آیا، خون کا بھی عذاب آیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو دنیا میں کون سا عذاب کس شکل میں آ جائے یہ کچھ پتہ نہیں ہے، اللہ جیسے چاہے وہ اپنے مخلوق سے کام لے لیتا ہے، اس لیے انسان کو ڈرنا چاہیے، اور جب انسان ذرا ڈرے تو اللہ بڑا فضل والا ہے۔ لیکن معاملہ ہے کہ اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، حالانکہ اللہ کا معاملہ کیا ہے کہ جو انسان دل میں چھپاتا ہے وہ بھی جانتا ہے، جس کا وہ اظہار کرتا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور آسمان اور زمین کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو چھپی ہوئی ہو اور اللہ کو معلوم نہ ہو، اور اس کی واضح اور کھلی ہوئی کتاب میں وہ چیز موجود نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہر چیز جو زمین آسمان میں چھپی ہوئی ہے اللہ کی کتاب میں وہ محفوظ ہے، اور اس کا علم اللہ رب العزت کو مکمل طور پر ہے، اللہ سے کوئی چیز ڈھکی اور چھپی نہیں ہے۔ بس اللہ اپنی ذات پر ہمیں کما حق و ایمان کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔